سی کے معاملات صحیح نہیں ملیں گے. ایسے ایمان کی ضرورت آج علاقے کو نہیں ہے. اس بس صاحب اور وہ کنڈکٹر کرسچن روزانہ امام صاحب کو دیکھتا تھا, روزانہ دیکھتا تھا امام صاحب کو کہ ایک ایمان والا بندہ ہے, اس کا کرتا بھی صاف ہے, اس کا کپڑا بھی صاف ہے, کتنا اچھا چہرہ ہے, داڑھی بھی چہرے پر ماشاءاللہ, چہرہ چمکدار ہے. وہ بس کا کنڈکٹر روزانہ دیکھتا کہ یہی ایک ایسا انسان ہے, بس میں آتا ہے, آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے, کسی سے بات چیت نہیں کرتا, پیسہ بھی پورا دیتا ہے, کبھی پیسے میں اول جھول نہیں کرتا ہے, کبھی کچھ ہوتا نہیں ہے, اور سکون کے ساتھ اپنی جگہ پر پھر اتر جاتا ہے. وہ کنڈکٹر روز کے دیکھتے اس کے دل میں محبت ہو گئی کہ بھلا بتائیے یہ کس مذہب کا ماننے والا ہے جس کا کپڑا بھی اتنا صاف ہے, چہرہ بھی اتنا منور ہے. یہ سب ساری چیزیں ہیں. اس کنڈکٹر کو محبت ہوتی گئی, محبت ہوتی گئی. اس کنڈکٹر نے ایک دن غور کیا اور سوچا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ تو اس کا اوپری حصہ ہے, اس کا کرتا بھی سفید ہے, اس کی پگڑی بھی چمکدار ہے, ٹوپی بھی چمکدار ہے, اس کا چہرہ بھی چمکدار ہے, یہ اس کا اوپر کا حصہ ہے. ذرا اندر گھس کر دیکھا جائے, ذرا اندر کا حصہ ٹٹولا جائے, ذرا اندر گھس کے دیکھیں کہ جتنا چمکدار چہرہ ہے اندر بھی کہیں چمکتا ہے یا اندر کالا ہے, جتنا چمکدار کرتا ہے کہیں اندر بھی سفیدی ہے یا نہیں ہے. وہ کنڈکٹر اس کو جانچ کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے امام صاحب نے جب وہ کرایہ دیا تو 1 روپیہ واپس کرنے کے بجائے 1 روپیہ کے اس نے اس کو 1.5 روپیہ مثال کے طور پر واپس کیا, اور 8 آنے یا 4 آنے بڑھا کر کے واپس کیا, اور وہ کنڈکٹر جان بوجھ کر کے واپس کیا. امام صاحب نے جب ہاتھ میں دیکھا کہ ارے یہ روپیہ کچھ تو زیادہ لگ رہا ہے, پہلے تو اتنا ہی واپس ہوتا تھا, آج کچھ زیادہ واپس ہوتا ہے. امام صاحب نے جیب میں رکھ لیا اور یہ غور کرنے لگے, ہو سکتا ہے روزانہ آئے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا ہے, آج ایسا ہو گیا ہوگا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ بات تو ہوتی رہتی ہے, یہ معاملہ ہو گیا ہوگا, دھوکے میں دے دیا ہوگا. امام صاحب یہ سوچ کر جیب میں رکھ لیے. لیکن امام صاحب تھوڑی دیر چلے تو امام صاحب کو پھر خیال آیا, ارے نہیں, بات اٹھنی اور چونی کی نہیں ہے بلکہ بات ایمانداری کی ہے. اٹھنی بھی اگر آیا ہے تو میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے, چاہے اس نے دھوکہ میں دے دیا, چاہے اس نے جان بوجھ کر دیا ہو, لیکن یہ میرا حق نہیں ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, مجھے اس کو واپس کر دینی چاہیے. امام صاحب نے اس کنڈکٹر سے کہا کہ میرے بھائی یہ پیسہ آپ لیجئے, آپ نے جو یہ دیا ہے یہ مجھے کچھ زائد دے دیا ہے, آپ اس کو لے لیجئے. امام صاحب دے دیے اور دے کر کے اپنی جگہ پر اتر گئے. جب مغرب کا وقت آیا, مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے. اس وقت مغرب کے وقت جو ہے مؤذن آواز لگایا, امام صاحب آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. امام صاحب نے کہا کہ ارے اس مغرب کے وقت شام میں مجھ سے ملنے کون آیا ہے. امام صاحب نے جب دروازے پر کھٹکھٹایا اور دروازے پر گئے تو امام صاحب نے دیکھا کہ ارے یہ وہی بس کا کنڈکٹر ہے. اس نے کہا کہ میرے بھائی آپ اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ اس کنڈکٹر نے کہا کہ امام صاحب اور حضرت جی, میں نے جو وہ پیسہ آپ کو دیا تھا وہ جان بوجھ کر کے دیا تھا, وہ کوئی دھوکہ میں نہیں دیا تھا. آج 3 مہینہ سے میں آپ کے کرتا کو دیکھتا تھا, میں آپ کے جبہ کو دیکھتا تھا, میں آپ کے پگڑی کو دیکھتا تھا, لیکن میں نے سوچا کہ کہیں یہ سب سفیدی اوپر سے ہے یا اندر سے بھی ہے, تو میں نے جو وہ 1.5 روپیہ دیا تھا وہ اندر کو جانچنے کے لیے دیا تھا. خدا کی قسم امام صاحب, میں نے ایسا امام اب تک نہیں پایا. آپ کس مذہب سے آتے ہیں وہ مذہب بھی مجھے قبول کروا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھلا بتائیے اس ایمان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آج اس طرح کا ایمان چاہیے. اگر ایسا ایمان علاقے میں سارے لوگوں کے اندر زندہ ہو جائے تو منور ہوگا, سماج کی نہیں ہوگا. بستی سے ایک نور نکلے گی اور نور کی کرن جھلکے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا ایمان کو مضبوط کیجئے اور جہاں بھی رہیے ایمانی دبدبے کے ساتھ رہیے, ایمانی طاقت کے ساتھ رہیے, ایمانی قوت کے ساتھ رہیے. مسجد میں صرف ٹوپی کو مت دکھائیے, بازار میں بھی دکھائیے. مسجد میں نماز کو مت دکھائیے, سڑکوں پر دکھائیے. اور جب جیے تو ایمانی قوت کے ساتھ زندہ رہیے, تو انشاءاللہ اس سے علاقہ روشن ہوگا. سب سے پہلا پیغام ایماندار بنیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے. بے شک حق ہے,
मस्जिद को सर कटाने को तैयार है लेकिन वाह क्या कहना, मस्जिद को सर कटाने को तैयार है लेकिन मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। कहते हैं मेरे रग में है नबी नबी, कहते हैं मेरे रग में है नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। वाह वाह क्या कहना, वली साहब क्या कहना। बहुत अच्छा निचोड़ा है आपने भाई। दूसरा के छोटे मसाइल है, मैंने गौर से देखा है और मैंने जमीन पे पेश आने वाले गांव और देहात और इलाके और फकीर और गरीब के घर में रोजाने के होने वाले गुनाह जो होते हैं और जो एक समाज और एक देहात और एक मोहल्ले में होता है, मैं उस पे बात करता हूँ। तवज्जो इस चीज पर है, मैं शहरी और शहर के लोगों से मुझे बात करना नहीं आता, इसलिए मैं ये कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि जो बुराइयां छोटी छोटी इलाके में पेश आती है, जिन पर लोगों की नजर नहीं होती है, उसको बोला जाए। मेरे मोहतरम, दूसरा पैगाम आप लोगों के नाम वो ये कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों अपने माल की हिफाजत करो, अपने पैसे की हिफाजत करो। ये अल्लाह के रसूल ने हम लोगों से कहा है। क्या कहा? अपने पैसे की हिफाजत करो, अपने माल की हिफाजत करो। वो पैसा जो तुमने खून और पसीने बहा करके कमाया है, वो पैसा जो आपने दिल्ली और मुंबई और पंजाब में जाकर के कमाया है, वो पैसा जो आपने सऊदी और कतर में जाकर के कमाया है, जो पसीना बहा के कमाया है, वो पैसा जो आप अपने बीवी और बच्चों को छोड़ करके परदेश में रह के कमाए हैं, खुदा की कसम अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, ऐ समाज के लोगों, अपने उस पैसे की हिफाजत करना और दूसरे के पैसे की भी हिफाजत करना। बेशक बेशक। अपने पैसे की हिफाजत का क्या मतलब? अपने माल की हिफाजत का क्या मतलब? अपने माल की पैसे के हिफाजत का ये मतलब कि जो पैसा हमने जितनी मेहनत और धूप में कमाया है, बस थोड़ी सी बात बिगड़ी, हल्का सा भाई में झगड़ा हुआ, थोड़ा सा पड़ोसी में झगड़ा हुआ, हमको तो ताव इतना रहता है और इस मुसलमान को तो गर्मी इतनी होती है कि ले लाठी चल भाठी, पहुंच गए कोर्ट और कचहरी और पहुंच गए वकील साहब के जेब को गर्म करने, और वकील साहब से कहते हैं, वकील साहब ये पैसा लीजिए, मेरा भाई मुझसे लड़ाई करता है, मैं उसको उस वक्त तक चैन की रोटी नहीं खाने दूंगा जब तक उसके हाथ में हथकड़ी न डलवा। बेशक बेशक सही बात बोल रहे हो। मेरे नौजवानों, मेरे बापों, आपका पैसा क्या इसी दिन के लिए है? वो पैसा जो धूप में कमाया था, जो मेहनत से कमाया था, आप पूरे बस्ती का टटोलिए और जायजा लीजिए, और इससे नहीं होता है तो आप कचहरी में जाइए, खुदा की कसम थाना पहुंचिए और उस थाने के ठेकेदारों से आप रिपोर्ट मालूम कीजिए, 1% एक मुसलमान का किसी गैर मुस्लिम के साथ